السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 25 مارچ 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ تہامہ سفید پہاڑوں کی جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے اور اللہ انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کرتے ہوں گے، مگر جب انہیں برائی کرنے کا موقع ملتا ہے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں ذرا بھی نہیں شرماتے، اور یہ اس وقت ہوگا اگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں کو۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ سعودی عرب کی حکومت کا کہنا ہے کہ سعودیہ میں پھیلی اس وبا کے باوجود حج کی منسوخی کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی فیصلہ کیا بھی گیا تو سعودی حکومت اسے بروقت تمام ممالک تک پہنچائے گی۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سعودی اقامہ رکھنے والے بہت سے لوگ پروازیں منسوخ ہو جانے کی وجہ سے سعودیہ واپس نہیں آ سکے۔ وہ تمام لوگ جن کے پاس ویلڈ اقامہ اور ایگزٹ ری انٹری موجود ہے، وہ پروازوں کی بحالی کے بعد سعودیہ واپس آ سکیں گے۔ جوازات کا مزید اس بارے میں کہنا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی جو پروازوں کی معطلی یعنی کینسلیشن کے بعد فلائٹ آپریشن بند ہو جانے اور 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کے باوجود سعودیہ نہیں پہنچ سکے، ان کے ایگزٹ ری انٹری ویزے کی میعاد خود بخود بڑھا دی گئی ہے، لہٰذا کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو عمرہ یا وزٹ ویزے پر سعودی عرب آئے ہیں اور واپس نہیں جا سکے، ان کے ویزے پر ایکسپائری کا کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ تمام ویزے فضائی سروس کی بحالی تک بند رہیں گے۔ جیسے ہی فلائٹ آپریشن شروع ہوگا، تمام ویزے سروس کے لحاظ سے دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب میں اس وقت اس مشکل گھڑی میں یہاں موجود تمام شہریوں اور غیر ملکیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ موذی مرض کی تشخیص سے لے کر علاج معالجے تک کسی بھی فرد سے کوئی پیسہ وصول نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس طرح کی سہولت بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ لوگوں کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی گئی ہے جو دن رات کام کر رہی ہے۔ سعودی عرب میں کرفیو کی خلاف ورزی کرنے اور اس پر فخریہ انداز میں ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے 2 سعودی شہریوں اور مقیم ایک غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان تینوں افراد نے اپنی ویڈیو میں لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ کرفیو کے دوران آزادانہ گھوم رہے ہیں، انہیں کسی قانون اور سیکیورٹی اہلکار کی پرواہ نہیں ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے وہ دعوے کہ وہ کرفیو اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ بے معنی ہے، ہم گھوم رہے ہیں اور ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں۔ ان تینوں کی یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو فوری طور پر سیکیورٹی ادارے حرکت میں آئے اور کچھ ہی دیر میں ان سب کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ نے تمام شہریوں اور غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ جو شخص کرفیو کی پابندی نہیں کرے گا اور شاہی فرمان کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے گا، اس کے خلاف سعودی عرب کے قوانین کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ سیکیورٹی ادارے افواہ پھیلانے، سوشل میڈیا پر غلط خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کر رہے ہیں۔ نجران کے گورنر کے حکم پر سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرنے والے لوگوں کو گمراہ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ویڈیو بنانے اور شیئر کرنے والے کا کہنا تھا کہ سپر مارکیٹ میں تمام اشیاء ختم ہو گئی ہیں اور تمام ریکس خالی پڑے ہیں۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگوں میں کافی بے چینی پھیل گئی۔ گورنر نجران نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اس شخص کی گرفتاری کا فوراً حکم دیا اور اس طرح 2 گھنٹے کے اندر اندر غلط خبریں پھیلانے والے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبر کی حقیقت یہ تھی کہ سپر مارکیٹ میں نئے ریکس لگائے گئے تھے جہاں بعد میں ترتیب سے سامان لگانا تھا۔ سامان پورا کا پورا اس مارکیٹ میں موجود تھا۔ انتظامیہ نے ویڈیو کو غلط قرار دیتے ہوئے وضاحت بھی پیش کر دی ہے اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اس مشکل وقت میں ایسی حرکتیں نہ کریں۔ دوستو، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، بہت ساری مارکیٹ میں ایکسٹرا سامان پڑا ہے، الحمدللہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔
سعودی وزارت خوراک اور وزارت صحت نے مشترکہ طور پر لوگوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اس مشکل وقت میں بھی جب پوری دنیا کافی زیادہ مشکلات میں مبتلا ہے، کچھ شرپسند عناصر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے میں بالکل اسی طرح سے مصروف ہیں جیسے شیطان مصروف ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ آن لائن ایسی ڈیوائسز اور کٹس سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے اس موذی مرض کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت کا اس بارے میں کہنا ہے کہ یہ ٹیسٹ صرف اور صرف ہاسپٹل میں ہی کرائے جائیں جن کی کوئی فیس سعودی حکومت نہیں لے رہی ہے، لہذا کسی بھی فرد کو مشکل میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس مرض کی تشخیص تقریباً جراثیم لگنے کے 4 سے 15 دن تک ہی ممکن ہوتی ہے، لہذا آن لائن اس قسم کی چیزیں خرید کر اپنی جان کو مزید مشکل میں نہ ڈالیں اور سعودی حکومت کی جو ہدایت ہیں اس پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ اس موذی مرض کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کویت حکومت نے کہا ہے کہ جو بھی غیر ملکی یہاں پر موجود ہیں اگر وہ قوانین کا احترام نہیں کریں گے تو پہلی فرصت میں انہیں ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کویت میں سارے جتنے بھی اسکولز ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اور ابھی وہاں پر کرفیو بھی نافذ ہے۔ بہت سارے غیر ملکی افراد جن کی تعداد 340 کے قریب بنتی ہے جس میں انڈین اور فلپینی اکثریت میں شامل ہیں، انہوں نے کرفیو کی خلاف ورزی کی جس کی بنیاد پر کویت کی حکومت نے ان کا فائنل ایگزٹ ڈپورٹ کرنے کے لیے لگا دیا ہے۔ اب ان کے ممالک نے بھی ان افراد کو لینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ موجودہ صورتحال میں کوئی بھی ملک کسی دوسرے فرد کو لینے سے انکاری کر رہا ہے کیونکہ وبائی مرض ایک مشکل صورتحال اختیار کر چکا ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کسی بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں قوانین کا اگر وہ احترام نہیں کریں گے تو لازماً انہیں اس سے بھی زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ سعودی وزارت تعلیم نے اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں انشاءاللہ رمضان میں فائنل ایگزامز تمام سکولز یونیورسٹیز میں لیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں چل رہی تھی کہ کچھ ایشیائی ممالک جیسے پاکستان، انڈیا میں ہو سکتا ہے فائنل ایگزام نہ ہو اور اگلی کلاسز میں اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیا جائے۔ اسی لحاظ سے سعودی حکومت نے کہا کہ سعودی حکومت کا پلان رمضان میں فائنل ایگزام لینے کا ہے، انشاءاللہ اس پر لازمی عمل کیا جائے۔ سعودی وزارت تجارت نے زائد المیعاد ایکسپائری غذائی اشیاء فروخت کرنے والے تاجر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقامی اخبارات میں اس کی پبلسٹی کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی تاجر پر اپنی دکان اور گودام میں انسانی صحت کے لیے معذر ایکسپائری غذائی اشیاء فروخت کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے تمام غذائی اشیاء ضبط کر کے تاجر کو گرفتار کر کے مکہ المکرمہ کی عدالت میں بھی پیش کر دیا ہے۔ الزام ثابت ہو جانے پر تاجر کی تشہیر کی گئی ہے، ضبط شدہ سامان ضائع کر دیا گیا ہے، دکان وقتی طور پر بند کر کے اس پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ مملکت میں غیر معیاری اور ایکسپائری اشیاء فروخت کرنے والوں پر 3 سال کی سزا اور 10 لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ وزارت تجارت کے اصولوں کے مطابق کارروائی کر رہا ہے۔ ایکسپائری اشیاء فروخت ہوتا دیکھیں اور تو لازمی طور پر وزارت تجارت کی ہیلپ لائن پر مطلع کریں۔ وزارت تجارت کی ہیلپ لائن 1900 بھی ہے تاکہ ایسے تمام عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کی ہدایت کے مطابق کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والی سعودی لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار کی جانے والی خاتون سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ الزام ثابت ہو جانے پر امن و امانہ میں خلل ڈالنے کی سزا ہو سکتی ہے۔ سعودی قوانین کے مطابق امن و امہ میں خلل ڈالنے والا کسی بھی شخص کو جو کہ بڑا جرم ہے اس کی سزا 5 سال قید اور 30 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس مشہور سعودی لڑکی نے اپنی ویڈیو پیغام کے مطابق لوگوں کو کرفیو کی خلاف ورزی کرنے پر اکسایا تھا۔ اس نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ 10,000 ریال رکھیں چاہے 10 لاکھ رکھیں، میں تو گھر سے لازمی نکلوں گی۔ کرفیو کی پابندی کرنا میرے بس میں نہیں، میں گھر سے باہر نکلنے، لوگوں سے ملنے جلنے اور سیر و تفریح کے لیے کے بغیر میں بالکل نہیں رہ سکتی ہوں۔
سعودی عرب کی اعلیٰ عدالت نے تمام شہریوں اور غیر ملکیوں کو خبردار کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کے واقعے کی ویڈیو بنانا یا فوٹو لینا، گمراہ کن مواد لوگوں میں پھیلانا، جھوٹ پر مبنی ویڈیو وائرل کرنا، سعودی قوانین کی خلاف ورزی کرنا یا ان کی معلومات میں مزید گڑبڑ کرنا، یہ تمام کے تمام انفارمیشن جرائم تصور کیے جائیں گے۔ ایسے تمام لوگ جو ان باتوں کی خلاف ورزی کریں گے اور اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دینے کی بجائے گمراہی اور انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے، انہیں 30 لاکھ ریال جرمانہ اور قید کی سزائیں دی جائیں گی۔